بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ابا روز رات کو جلدی گھر آ جاتے۔ گھر آ کر اماں کو 80 روٹیاں پکانے کا کہتے۔ اماں آدھی رات تک روٹیاں پکاتی رہتی اور پھر ابا وہ روٹیاں سٹور روم میں لے کر چلے جاتے، اور جب وہ باہر آتے تو ساری روٹیاں ختم ہوتی۔ میں بہت حیران ہوتی، ابا اتنی سی دیر میں 80 روٹیاں کیسے کھا لیتے ہیں؟ ایک دن میں پہلے ہی سٹور روم میں چھپ کر بیٹھ گئی، اور پھر جب ابا آئے تو انہوں نے لائٹ جلائی۔ میں حیران رہ گئی کیونکہ وہاں تو 10 میرا نام آسما ہے، میرے 2 اور بھائی ہیں۔ میرے ابا سخت مزاج کے مالک ہیں، جس کی وجہ سے ہم تینوں بہن بھائیوں نے ڈر ڈر کر ابا سے ساری زندگی گزاری۔ میں سب سے بڑی ہوں اور میرے 2 چھوٹے بھائی ہیں۔ ایک دن میرے دونوں بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا۔ اماں نے کہا، ابھی میں تمہارے ابا کو بلاتی ہوں۔ وہ دونوں ڈر گئے، اتنے میں ابا بھی آ گئے۔ انہیں لگا اماں ان کی شکایت لگائیں گی۔ وہ ڈر کر کمرے میں چھپ گئے۔ ان کی حالت دیکھ کر میں ہنس رہی تھی۔ ابا نے مجھے ڈانٹا، کیا بات ہے، ہر وقت ہنستی رہتی ہو؟ میری بھی ہنسی غائب ہو گئی۔ ابا اماں کو کہنے لگے، 80 روٹیاں پکاؤ۔ ابا کی بات سن کر مجھے کانوں پر یقین نہ آیا۔ ابا نے کیا بات کی ہے؟ میں نے تسلی کے لیے دوبارہ پوچھا تو ابا نے کہا، کیا ہر وقت سوال کرتی رہتی ہو؟ ابا کی ڈانٹ سننے کی مجھے عادت ہو گئی تھی، اس وجہ سے میں نے زیادہ محسوس نہیں کیا، پر میں ابا کی اسی بات پر اٹکی ہوئی تھی۔ ابا نے اتنی ساری روٹیاں کیا کرنی ہیں؟ پہلے تو کبھی ابا نے اتنی روٹیوں کی فرمائش نہیں کی تھی، پر اماں کا رویہ دیکھ کر مجھے اس سے بھی زیادہ حیرانگی ہوئی۔ نہ اماں نے کچھ پوچھا نہ کچھ کہا، اور بس روٹیاں پکانی شروع کر دیں۔ اتنا تو معلوم تھا مجھے، اماں ابا سے کوئی سوال نہیں کرے گی، پر بالکل منہ کو تالا لگا لے گی، اس بات کا مجھے نہیں علم تھا۔ میں بھی وہیں اماں کے پاس بیٹھ گئی۔ اماں نے مجھے 2-3 بار کہا، ارے کافی رات ہو گئی ہے، جا کر سو جا، پر میں ادھر ہی بیٹھی رہی کیونکہ میں جاننا چاہتی تھی کہ ابا نے اتنی ساری روٹیاں کیا کرنی ہیں۔ میں بار بار اماں سے پوچھ رہی تھی، پر اماں نے مجھے کوئی جواب نہ دیا، جیسے اماں کو علم ہی نہ ہو کہ ابا نے اتنی ساری روٹیاں کیا کرنی ہیں۔ ابھی اماں نے تھوڑی سی ہی روٹیاں پکائی تھیں، مجھے نیند آنے لگی۔ میری نیند سے آنکھیں بند ہونے لگ گئیں۔ میں نے سوچا روٹیاں گئیں بھاڑ میں، اب تو میں سونے لگی ہوں، اور میں جا کر سو گئی۔ جب میں صبح اٹھی تو اماں میرے سے پہلے ہی اٹھی ہوئی تھی، ابا کام پر جا چکے تھے۔ اماں مجھے ڈانٹنے لگی کہ میں کیوں اتنی دیر تک سوئی رہی ہوں۔ اماں مجھے کہنے لگی، میں رات کو نہ جانے کون سے پہر سوئی تھی، پھر بھی اٹھ گئی ہوں۔ تو ہی ہے 12 بجے تک سوتی رہتی ہے، جانتی ہے تیرا باپ مجھے ڈانٹ رہا تھا کہ میں نے بگاڑا ہوا ہے تجھے۔ اماں کی باتیں سن کر اچانک سے مجھے کچھ یاد آیا، اور اماں سے پوچھنے لگی، اماں رات کو ابا نے اتنی ساری روٹیاں کیا کی تھیں؟ میرے سوال پوچھنے پر اماں نے کوئی جواب نہ دیا اور مجھے کہنے لگی، جا کر ناشتہ کر لے۔ میرے کچھ پوچھنے پر بھی اماں نے نہ بتایا، بلکہ بات ہی بدل دی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے نہ بتائیں، مجھے بھی پتہ چل ہی جائے گا، اسی گھر میں تو رہتی ہوں۔ میں غصے میں کچن میں چلی گئی۔ میں نے جتنی بار بھی اماں سے اس بارے میں سوال کیا، اماں نے بات ہی گول کر دی تھی۔ اب مجھے یہ بات پریشان کرنے لگی۔ مجھے عادت تھی چھوٹی سے چھوٹی بات کے بارے میں جاننے کی، اور یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی، بلکہ یہ میرے لیے بہت بڑی بات تھی۔ آخر اتنی ساری روٹیاں ایک رات میں کدھر چلی گئی؟ پھر اچانک سے خیال آیا، شاید اماں نے اتنی ساری پکائی ہی نہ ہو، ابا نے ویسے ہی کہا ہو، پر اماں نے پہلے سے ہی اتنا سارا آٹا بھی رکھا ہوا تھا۔ اماں کا ارادہ تھا پکانے کا۔ میں خود سے سوال کر کے خود ہی جواب دیتی۔ ناشتہ کرنے لگی۔ اماں نے کہا، میں بازار جا رہی ہوں، گھر کی صفائی کر دینا۔ اماں کی بات سن کے میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ اماں چلی گئیں، میں صفائی کرنے لگے۔ میں جھاڑو لگا رہی تھی، مجھے یوں لگا جیسے ابا بولے ہوں۔ ابھی میں ارد گرد دیکھنے لگی، پھر ہنستے ہوئے خود سے ہی کہنے لگی، ارے ابا اتنا ڈانٹتے ہیں کہ ہر جگہ ابا کی ہی آواز سنائی دیتی ہے۔ میں پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اتنے میں میرا چھوٹا بھائی آیا اور کہنے لگا، یہ ابا کو چلانے کے سوا کوئی کام نہیں ہے، بس سب پر چلاتے رہتے ہیں۔ میں نے نہ سمجھی سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا اور اسے پوچھنے لگی، ابا کس پر ہر وقت چلاتے رہتے ہیں؟ اس نے ایک دم سے آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھا اور بولا، آپ کو نہیں پتا کس پر چلاتے ہیں ابا؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بولتا، اسے اپنا کوئی کام یاد آ گیا اور میرے لاکھ بلانے پر بھی وہاں سے بھاگ گیا۔ میں ارد گرد دیکھنے لگی، شاید کسی نے اس سے جانے کا کہا ہو، پر یہاں ہم تینوں بہن بھائیوں کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ میں اپنے کام میں مصروف ہو گئی، پر مجھے ابھی بھی اس کی بات پریشان کر رہی تھی۔ وہ کیا کہنے لگا تھا مجھ سے اور مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں اس سے پوچھنے کے لیے جلدی جلدی کام ختم کر کے کمرے میں گئی۔ وہ بیٹھا رو رہا تھا، جیسے کسی نے اسے مارا ہو۔
میں اس کے پاس بیٹھ کر اس سے پوچھنے لگی، کیا ہوا ہے بھائی؟ اچھا مجھے بتاؤ، تم مجھے کیا بتانے لگے تھے اور پھر بھاگ کر کیوں آ گئے تھے؟ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا اور میرے پاس سے اٹھ کر چلا گیا۔ رات کے وقت میں سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ میں پانی لینے کے لیے کچن میں گئی، وہاں اماں روٹیاں پکا رہی تھیں۔ میں نے اماں کا پسینے سے بھرا ہوا چہرہ دیکھا اور اماں سے پوچھنے لگی، اماں اتنی روٹیاں کیوں پکا رہی ہیں؟ اتنی ساری کیا کرنی ہے؟ اگر آپ کہتی ہیں تو میں مدد کر دیتی ہوں۔ میری بات سن کر اماں مجھے کہنے لگی، نہیں نہیں، تو جا سو جا، ایسے رات کو مت جاگا کر، مجھے ڈر لگتا ہے تجھے کسی دن تو بھی ایسا نہ کر جائے۔ اماں کھوئے ہوئے انداز میں بولی۔ میں نے اماں کی طرف ناسمجھی سے دیکھا اور اماں سے سوال کیا، اماں کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کیسا کر جاؤں گی؟ میں نے اماں سے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ اماں نے مجھے کوئی جواب ہی نہ دیا اور مجھے کہنے لگی، جا کر سو جا۔ میں بھی اماں کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ آخر اماں مجھے کہنا کیا چاہ رہی تھی؟ میں نے اماں سے ضدی لہجے میں پوچھا، پر اماں نے کوئی جواب نہ دیا اور مجھے بار بار یہی کہنے لگی۔ ساتھ ساتھ اماں روٹیاں بھی پکا رہی تھی، ساتھ ساتھ بس ایک ہی رٹ لگائے ہوئی تھی کہ میں جا کر سو جاؤں۔ اماں کی ایک بات بار بار دہرانے پر مجھے غصہ آنے لگا۔ میں اٹھ کر چلی گئی کمرے میں۔ ابھی میں کمرے میں بیٹھی ہی تھی کہ مجھے ابا کے چلانے کی آواز آئی۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر گئی۔ ابا اماں پر چلا رہے تھے، اس وجہ سے کہ اماں نے ابھی تک روٹیاں کیوں نہیں پکائی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ کچھ اور بھی بولنے لگے تھے۔ مجھے دیکھ کر ایک دم سے خاموش ہو گئے۔ میں ابا سے کہنے لگی، ابا میں نے اتنی بار اماں کو کہا ہے کہ میں مدد کر دیتی ہوں، پر اماں مانتی ہی نہیں۔ ابا مجھ پر غصہ کرنے لگے اور کہنے لگے، ابھی تک سوئی نہیں ہو تم، اب جلدی سونے کی عادت ڈال لو۔ مجھے ڈانٹنے کے بعد کمرے میں بھیج دیا اور اماں کو کہنے لگے، کتنی بار کہا ہے تجھے اسے جلدی سونے کا کہا کرو، تم بھی میری بات نہیں سنتی ہو۔ میں بھی ابا کو دیکھتی رہی۔ ابا باہر چلے گئے۔ اماں روٹیاں پکاتی رہی تھی۔ میں نے غور سے دیکھا، اماں نے جب ساری روٹیاں پکا لیں، ابا وہ لے کر باہر چلے گئے۔ جدھر ابا روٹیاں لے کر گئے تھے، میں دیکھ کر حیران پریشان ہو گئی۔ اب ادھر کس کے لیے لے کر گئے ہیں؟ اس کے بعد جب بھی میں دیکھتی، ابا ادھر ہی لے کر جاتے۔ جب میں اماں سے پوچھتی تو اماں مجھے کہہ دیتی، ارے خود کھاتے ہیں۔ میں حیران ہو جاتی، کوئی شخص اتنی جلدی اتنی ساری روٹیاں کیسے کھا لیتا ہے؟ میں ابا پر نظر رکھتی، پر ابا میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ مجھے بڑا عجیب لگتا، اتنی ساری روٹیاں ابا کیوں ایسی جگہ لے کر جاتے ہیں اور پھر وہاں کھاتے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہ آئی، یہ سب کیا ہے؟ گھر میں اب ہمارے اپنے لیے بہت کم کھانے کو ہوتا، گھر کا مشکل سے گزارا ہونے لگا، پر ابا روز رات کو 80 روٹیاں ضرور پکواتے۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آتی، یہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ ابا کا رویہ بہت بدلنے لگا۔ ابا کا اب سخت مزاج نرم ہونے لگا تھا، اب نہ جانے کیوں بدلنے لگا تھا۔ میں رات کے وقت کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، میرا چھوٹا بھائی میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا، آپی اماں کیوں ہر وقت ابا سے جھگڑتی ہیں؟ اس کی بات سن کر میں نے حیرانگی سے کہا، اماں ابا کب جھگڑتے ہیں؟ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا۔ وہ کہنے لگا، ابا نے اسٹور روم میں پتہ ہے نا کس سے؟ وہ مجھے کچھ بتانے لگا تھا۔ اماں کمرے میں آ گئیں اور اسے لے کر چلی گئیں، ساتھ اسے گھور بھی رہی تھی۔ میں نے حیرانگی سے دیکھا، وہ مجھ سے کیا چھپا رہی تھیں؟ کیوں ایسے کر رہی تھی میرے ساتھ؟ ابا بھی مجھ سے کچھ چھپا رہے تھے۔ صبح صبح میں اٹھی اور کمرے سے باہر آئی۔ باہر بارش ہو رہی تھی اور مجھے بارش کا شور سن کر عجیب سی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی اور بھی شور مچا رہا ہو۔ میں صحن میں آ گئی اور ارد گرد دیکھنے لگی۔ اچانک سے مجھے لگا جیسے اسٹور سے آواز آ رہی ہو۔ میں اسٹور کے پاس گئی اور دروازے سے کان لگا کر سننے لگی۔ اندر سے ابا کی آواز آ رہی تھی۔ اندر سے آتی آواز سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ابا کسی سے باتیں کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ میں گھبراتی ہوئی وہاں سے جلدی سے اندر چلی گئی۔ اگر ابا کو پتہ چل گیا میں نے ان کی باتیں سننی ہیں تو ابا تو میری جان نکال لیں گے۔ میں ڈرنے لگی، پھر سوچتی ابا کو کون بتائے گا؟ عجیب سی حالت ہونے لگی۔ ایک یہ بات سوچ سوچ کر میرا تو دماغ پھٹنے لگا۔ آخر ابا کس سے بات کر رہے تھے؟ اب مجھے جاننا تھا، ابا آخر اتنی ساری روٹیاں پکوا کر ان کا کیا کرتے ہیں؟ میں نے سوچ لیا تھا آج ابا کے جانے سے پہلے ہی میں اسٹور روم میں چلی جاؤں گی اور میں بھی دیکھوں گی کہ آخر ابا اتنی ساری روٹیاں کھا کیسے لیتے ہیں۔ رات کے وقت میں کچن میں گئی، پر اماں آج روٹیاں نہیں پکا رہی تھی۔ میں نے نہ سمجھی سے اماں کو دیکھا اور پوچھنے لگی، اماں آج روٹیاں نہیں پکانی کیا؟ اماں کہنے لگی، نہیں آج کسی نے بھی نہیں اماں کچھ کہتے کہتے رک گئی، پھر سے کہنے لگی، نہیں وہ تمہارے ابا نے آج نہیں کھانی۔ اماں نے مجھے پھر سے پریشان کر دیا۔ پھر سے میں سوچنے لگی۔ اماں نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔
آخر ابا کھا کیسے لیتے ہیں روٹیاں؟ میں پھر سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرا سارا پلان بھی خراب ہو گیا۔ میں اب اگلے دن کا انتظار کرنے لگی۔ اگلے دن ابا گھر ہی نہ آئے۔ میں اماں سے پوچھنے لگی، ابا کیوں نہیں آئے؟ اماں کہنے لگی، ارے وہ اپنے کسی دوست کے گھر گئے ہیں۔ میں نے اماں کو حیرانگی سے دیکھا اور پھر گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ اماں، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ابا کا کوئی ایسا دوست نہیں ہے جس کے گھر ابا رک جاتا یا اس کے گھر رہ لیتا۔ میں نے اماں سے پوچھا۔ اماں کہنے لگی، اب تمہارے ابا ہمیں تو کچھ بتاتے تو ہیں نہیں، کوئی ہوگا دوست۔ اماں کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اماں جھوٹ بول رہی ہیں۔ میں اماں سے پوچھنے لگی، اماں آپ مجھ سے چھپا رہی ہیں نا؟ بتائیں ابا کدھر گئے ہیں، بتائیں مجھے۔ میرے پھر سے پوچھنے پر اماں نے ڈانٹ کر کہا، سو جا، مجھے بھی بہت سارے کام کرنے ہیں۔ اماں کی بات سن کے میں نے اماں کو دیکھا۔ اس دفعہ میں نے اپنا سوال اپنے پاس ہی رکھا، ورنہ میں اماں سے تو پوچھنا چاہتی تھی کہ اتنی رات کو کون سے کام ہیں اماں کو، اور وہ بھی اتنے ضروری کہ میں سو جاؤں۔ اگلے دن دوپہر کو اماں نے کہا، اپنے بھائی کے ساتھ باہر سے کچھ سامان لے کر آؤ۔ اماں نے پہلی بار کہا تھا مجھے باہر جانے کا۔ میں بھی خوش ہو گئی، پہلی بار باہر جاؤں گی۔ میں جلدی سے تیار ہوئی اور بھائی کے ساتھ باہر چیزیں لینے چلی گئی۔ ایک دکان سے میں کچھ چیزیں خرید رہی تھی۔ میری نظر ابا پر پڑی جو کسی عورت کے ساتھ تھے۔ میں نے حیرانگی سے دیکھا، یہ کون ابا کے ساتھ ہو سکتی ہے، اور وہ بھی یوں بازار میں؟ میں پہلے ابا کی طرف جانے لگی، پھر اماں کی بات یاد آ گئی، ابا کے آنے سے پہلے ہی واپس آ جانا۔ اس وجہ سے میں ابا کے پاس نہ گئی، کیونکہ میں یہ بات اماں کو بتانا چاہتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا گھر جا کر میں اماں کو بتا دوں گی۔ میں گھر آئی، پر میرے آنے سے پہلے ہی ابا گھر پر موجود تھے۔ ابا نے پہلے مجھے دیکھا، پھر اماں کو دیکھا اور اماں سے پوچھنے لگے، کدھر گئی تھی یہ؟ اماں کہنے لگی، یہ سامان لینے گئی تھی۔ ابا غصے میں کہنے لگے، خود کیوں نہیں گئی تم؟ اسے کیوں بھیجا؟ منع کیا تھا نا، اسے گھر چھوڑ کر جایا کرو، کتنی بار سمجھایا ہے۔ ابا جس طرح غصے میں کہہ رہے تھے، میرا دل کیا کہ ابھی اماں کو بتا دوں کہ ابا کے ساتھ کوئی عورت تھی، پر ابا کا غصہ دیکھ کر میں خاموش ہو گئی۔ اماں کہنے لگی، میں بتا دوں گی آپ کو اس کے بھیجنے کی وجہ۔ میں جو اندر جا رہی تھی، اماں کی بات سن کر میں رکی اور مڑ کر اماں کو دیکھا۔ اماں ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ مجھے سمجھ آنے لگی کہ مجھے باہر بھیجنے کے پیچھے اماں کی کوئی وجہ تھی، جس کی وجہ سے اماں نے مجھے بھیجا، پر کیوں؟ میں یہ جاننا چاہتی تھی۔ میں کمرے میں چلی گئی، پیچھے سے اماں ابا نہ جانے کیا باتیں کرنے لگے۔ رات کے وقت اماں روٹیاں پکانے میں مصروف تھیں، پر ابا گھر پر نہیں تھے۔ آج میں بس اس انتظار میں تھی اماں مجھے ایک بار کہہ دیتی کہ جا کر سو جا، پر اماں آج مجھے نہیں کہہ رہی تھی۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے اماں کو پتہ چل گیا ہے، پر اماں کو کیسے پتہ چل سکتا تھا؟ میرا پلان میں نے تو کسی کو بتایا بھی نہیں تھا۔ میں پریشان ہو گئی اور اماں کے پاس ہی بیٹھی رہی۔ اماں نے آخر مجھے تھوڑی دیر بعد کہا، ارے کتنی بار کہنا ہوتا ہے، ایسے میرے پاس نہ بیٹھا کر، کافی رات ہو گئی ہے، سو جا کر۔ میں بھی اٹھ کر اماں سے بجتی ہوئی باہر گئی اور بجتی بجاتی اسٹور روم میں جا کر گھس گئی۔ وہاں بالکل اندھیرا تھا۔ میں ڈرنے لگی، میری روح بھی کانپنے لگی۔ صرف اندر کی آوازیں سن کر مجھے آج احساس ہو رہا تھا، ابا نے کیوں اسٹور روم کو ایسا دروازہ لگایا تھا جس کی آواز باہر نہیں جا سکتی تھی؟ مجھے اب ڈر لگنے لگ گیا۔ اگر لائٹ آن ہوئی تو میں ابا کو نظر آ جاؤں گی، ابا نے تو میری جان ہی نکال لینی ہے۔ میں ڈرنے لگی، ساتھ خود کو ہی کوسنے لگی کہ کیوں میں اندر آئی۔ میرا دل بھی گھبرانے لگا۔ اتنے میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی، شاید ابا آئے تھے روم میں۔ میرا دل بری طرح سے ڈر کی وجہ سے دھڑکنے لگا۔ جیسے ہی اسٹور روم کی لائٹ آن ہوئی، سامنے دیکھتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جو میں نے سوچا تھا، یہاں تو سب کچھ اس کے مترادف تھا۔ میں پردے کے پیچھے چھپنے لگی، کہیں سے میں نظر نہ آ جاؤں۔ قسمت ہی تھی کہ میں کسی کو نظر نہ آتی۔ اب میں خدا سے دعائیں کرنے لگی کہ میں سلامت نکل جاؤں یہاں سے، پر وہاں کا منظر دیکھ کر ہی میری گھبراہٹ کم نہیں ہو رہی تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے ابا جو روٹیاں لائے تھے وہ ساری ختم ہو گئیں۔ اب میری بس یہی دعا تھی کہ میں جلدی سے نکل جاؤں یہاں سے، پر مجھے اب اپنا نکلنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ اچانک سے روم کی لائٹ آف ہو گئی۔ میں ایک دم سے گھبرا گئی۔ اچانک سے دروازہ بند ہوا، پھر لاک لگنے کی آواز بھی آئی۔ تھوڑی دیر بعد روم میں ہلکی ہلکی روشنی ہو گئی۔ مجھے اچانک سے ڈر لگنے لگا۔ میں دروازے کی طرف بڑھی، کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں ڈر گئی، میں نے زور سے چیخ ماری، پھر کسی دوسرے نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں چیخنے لگی، اتنا زور سے چیخنے لگی، دروازے کو ٹانگیں مارنے لگی۔ آہستہ آہستہ سب نے مجھے پکڑ کر قابو کر لیا۔
इतने में कमरे का दरवाज़ा खुला और लाइट ऑन हुई। सामने अब्बा खड़ा था। मैंने अब्बा की तरफ देखा। मेरे आंसू निकल रहे थे। मैं बहुत घबराई हुई थी। अब्बा मुझे गुस्से में कहने लगे, जाओ यहाँ से। मैं डर गई और पीछे मुड़कर देखा, वो 10 की 10। उनसे जान छुड़ा कर मैं बाहर आई। थोड़ी देर बाद अब्बा भी आ गए। मैं काफ़ी परेशान हो गई थी। अब्बा मुझे देखकर गुस्से में कहने लगे, क्यों गई थी वहाँ? जब मना किया जाता है फिर क्यों गई थी? मैंने अब्बा को गुस्से में देखा और पूछने लगी, अब्बा वो कौन है, बताएं, और क्यों उन्हें घर में रखा हुआ है? और उस औरत के साथ आप क्या कर रहे थे बाजार में? मैंने अब्बा से गुस्से में पूछा। अम्मा मुझे चुप कराने लगे, पर मैं भी अब्बा से ही पूछने लगी। जब अब्बा ने मुझे कोई जवाब ना दिया, मैं अम्मा से पूछने लगी, बताएं अम्मा, ये सब क्या है, कौन है वो? अम्मा मुझे कहने लगी, जानती है, ये वो लड़कियां हैं जो घरों से भाग जाती थीं, फिर ये दरबदर हो जाती हैं। इसलिए तुम्हारे अब्बा ने फैसला किया कि इन जैसी लड़कियों को कहीं इकट्ठा करके किसी महफूज जगह पर रखा जाए। फिर तुम्हारे अब्बा ने एक घर लिया जिसमें उन्हें रखा हुआ था। फिर घर के हालात ख़राब होने लगे तो तुम्हारे अब्बा ने फैसला किया कि इन्हें घर के इस पिछले स्टोर रूम में रख लें। किसी को पता भी नहीं चलेगा और इनकी आवाज़ भी बाहर नहीं आएगी। ये इधर ही रहती हैं और ये तब से रह रही हैं। हम तुम्हें इस वजह से नहीं बता रहे थे कि कहीं बात बाहर ना निकल जाए। तुम्हारे अब्बा इनके घर का इंतज़ाम कर रहे हैं। जैसे ही कोई घर मिलेगा फिर से ये उधर चली जाएंगी। और वो औरत जिसे तुमने अपने अब्बा के साथ देखा था, वो इन्हें तालीम देती है। तुम्हारे अब्बा इसके साथ कुछ किताबें ख़रीदने गए थे। तुमने क्यों अपने अब्बा को गलत समझ लिया? हाँ, और तुम्हारे अब्बा चाहते हैं कि तुम कभी उनके पास ना जाओ। अगर तुम्हें पता होता तो तुम उनके पास जाती ना। मैंने उनकी बातें सुनकर अब्बा की तरफ शर्मिंदगी से देखा और निगाहें झुकाकर अब्बा से मुआफ़ी मांगने लगी। अब्बा ने मुझे माफ़ कर दिया। इसके बाद वो 10 की 10 लड़कियाँ कुछ दिन हमारे घर रहीं और फिर अब्बा उन्हें किसी और घर में छोड़ आए। अब वो अपना खुद कमा कर खाती हैं, हम पर बोझ नहीं है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।